اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا كذبوا وفریقا یقتلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ المائدہ کی یہ 10ویں رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام اہل کتاب سے متعلق چل رہا ہے، یعنی یہ یہود اور نصارہ۔ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہوئے اب تک کوئی 20 سال گزر چکے تھے، بہت طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ 23 سالہ تو کل دور ہے آپ کی وعظ و نصیحت کا، تو 20 سال گزر چکے تھے، یعنی 13 سال مکے کے، اور 7ویں سال میں یہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ لیکن یہ تھے کہ اپنی ضد اور ہر دھرمی پر قائم تھے کہ ہماری قوم سے کیوں نہیں پیغمبر آیا۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اور غلط بنیاد پر یہ عقائد رکھتے تھے۔ کہتے تھے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہود اور نصارہ کے۔ بھئی اللہ نے کہاں کوئی ایسی چیز نازل کی ہے؟ تم اپنی کتابوں میں سے نکال کے دکھاؤ۔ اور اپنے آپ کو اللہ کا بڑا چہیتا برگزیدہ بیان کرتے تھے۔ وہ بھئی اللہ کا چہیتا تو وہ ہوگا جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرے گا، جو اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرے گا۔ اور جہاں تک پیغمبر بھیجنے کا تعلق ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، جس قوم سے چاہے وہ بھیجے۔ تو انہی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی اصل پر نہیں ہو، یعنی تمہاری یہ دلیل جو تم پیش کرتے ہو یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات کو، انجیل کو اور تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے، جب تک اس کو تم اختیار نہیں کرتے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی اللہ کی اطاعت اور بندگی ہی انسان کو اللہ کا برگزیدہ بناتی ہے۔ تم نے کیا حشر کیا ہے اپنے پیغمبروں کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ، حالانکہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا، کتنا تمہیں عزت اس نے دی ہے، کس طرح سے تمہیں غلامی سے نکالا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا کی، تمہیں کتاب عطا کی، لیکن تم اپنے رویے پر غور کرو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ جو کچھ رویہ اختیار کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے سرکشی اور کفر میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی آپ کی دعوت کو جب یہ ٹھکرا رہے ہیں، روڑے اٹکا رہے ہیں، لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں اس سے، تو کیا ہوگا؟ ان کے سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوگا اس سے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، لہذا آپ ان کافر قوم پر افسوس نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ تھے سبھی انسانوں کے۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس بات کو کہ اللہ کی دعوت کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہے؟ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی رکھتے تھے، چاہتے تھے کہ یہ لوگ دعوت قبول کر لیں اور اس دوزخ سے اپنے آپ کو بچائیں۔
جو کہ تیار ہی ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو اللہ کی دعوت کا انکار کرنے والے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں، آپ نے پیغام پہنچا دیا، بس اپنی ذمہ داری پوری کر دی. ان الذین آمنوا، اب دیکھیں پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اور وہ جو یہودی بنے، صابی ہوئے، نصارہ ہوئے، کوئی بھی ہوں، بنیاد کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے. یعنی اس کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اصل کامیابی کس کی بنیاد پر ہے؟ ایمان، اطاعت اور بندگی، یعنی اس چیز کو اختیار کرنا، خواہ کوئی کسی بھی قوم سے ہو. اللہ نے اپنی جو یہ اعلان ہے کامیابی کا، کسی قوم کے ساتھ نہیں کیا، کسی نسل کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ جو بھی اللہ کی دعوت کو قبول کرے گا، ایمان کا راستہ اختیار کرے گا، اطاعت اور بندگی میں رہے گا، نیک اعمال کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور دیکھو ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، یعنی اطاعت اور بندگی کا پختہ عہد لیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ سینا میں جب یہ لوگ آئے تھے، اللہ نے ایک ایسی کیفیت طاری کی تھی کہ جیسے یہ طور ان کے سروں کے اوپر ابھی آپ گرے گا. ان سے اطاعت اور بندگی کا عہد لیا تھا کہ جو کچھ حضرت موسیٰ کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ان کی طرف پیغمبر بھیجے، یعنی پے در پہ اللہ نے پیغمبر بھیجے ان کی ہدایت کے لیے. کلما جاءہم رسول، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا، بما لا تہوی انفسہم، جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھیں وہ تعلیمات، یعنی جب بھی کوئی پیغمبر ایسی تعلیمات لے کر آیا جن سے ان کی یہ جو غلط روش ہے اس پر زد پڑتی تھی، انہوں نے کیا کیا ان پیغمبروں کے ساتھ؟ فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، کسی کو جھٹلایا اور کسی کے قتل کے درپے ہو گئے. یعنی یہ چاہتے تھے کہ رسول تعلیم بھی ہماری خواہشات کے مطابق پیش کرے. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے جو چاہے نازل کرے. انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تعلیم کو من و عن قبول کرے، کسی کو اختیار نہیں ہے اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کا. تو جب بھی کوئی پیغمبر ان کی خواہشات نفس کے خلاف کوئی تعلیم لے کر آیا، انہوں نے کیا کیا؟ کسی کو جھٹلا دیا اور کسی کے قتل کے درپے ہو گئے. وَحَسِبُوا، اور گمان یہ کرنے لگے، اللہ تکون فتنہ، کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا، یعنی کوئی عذاب نہیں آئے، کوئی پکڑ نہیں آئے گی اللہ کی. وہ بھائی جب اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکراؤ گے، اس کو جھٹلاؤ گے، اس کے قتل کے درپے ہوگے، تو اللہ کی گرفت بھی آئے گی، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر پھٹکار بھی ہوگی. فَعَمُوا وَسَمُّوا، بس یہ لوگ اندھے بھی ہو گئے اور بہرے بھی ہو گئے. یعنی حق نہ تو ان کو دکھائی دیتا تھا، نہ حق سننے کے لیے تیار تھے، بلکہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، ایسے ہی کرتے تھے کہ ہمارے کانوں میں ہی نہ پڑے. جب پیغمبر کو آتا دیکھتے چہروں پر کپڑے ڈال کے گزرتے. سورہ نوح میں آپ دیکھیں کس طرح سے وہاں ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو آتا دیکھتے، یعنی ان کی قوم کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اپنے چہروں پر پلو ڈال لیتے، جب وہ واعظ نصیحت کرتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے. تو جب یہ رویہ ہو، آپ کے ساتھ بھی ایسے ہو رہا تھا، شور مچاتے تھے، باتوں کو تبدیل کر کے باہر بیان کرتے تھے، غلط فہمیاں پھیلاتے تھے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اللہ پھر بھی ان کو معاف کرنے والا ہی رہا. یعنی جب بھی کوئی قصور کرتے ہیں پیغمبر درخواست کرتا، اللہ معاف کر دیتا. ثم عموا وصموا، پھر بھی یہ لوگ اندھے اور بہرے ہی بنے. کثیر منہم، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے اسی رویے پر قائم رہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اللہ کی ہر شخص پر نظر ہے، ہر ایک کا رویہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ آیا ہے. تو اللہ تو بصیر
وہ دیکھنے والا ہے، نظر رکھے ہوئے ہے ہر ایک کے عمل پر، ہر ایک کی سوچ اور فکر بھی اس کے سامنے تو واضح ہے، وہ تو ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ تو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے رویے کو تبدیل کر لو، اور اہل ایمان کو بھی تنبیہ ہے کہ تم اس طرح سے رویہ اختیار نہ کرنا جیسے ان اہل کتاب نے اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔